مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، پھر یہ حلال کیسے ہوئی؟ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم دیا تھا تو پھر ایسا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی ہے ناظرین؟ مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے؟ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، پھر یہ حلال کیسے ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مچھلی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو مچھلیوں کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مچھلی ایک آبی جانور ہے جنہیں سرد خون والا جانور بھی کہا جاتا ہے، اور گلپھڑوں سے لیس مچھلیاں کھلے سمندر، تازے پانی، دریاؤں، جھیلوں سے لے کر پہاڑی جھرنوں، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ مچھلی دنیا بھر میں انسانوں کی سمندری غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے نہایت اہم ہے، خواہ یہ کھلے آبی مقامات سے شکار کی جائیں یا ان کی پرورش انسان کے بنائے ہوئے ماہر خانوں میں کی جائے۔ معروف کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان رکھی ہے، مگر واحد مچھلی ہے جس کے منہ میں زبان نہیں رکھی گئی۔ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مست شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی ابلیس سمندروں کی طرف نکل گیا جہاں اس کی سب سے پہلی ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ مچھلی کو سنایا اور کہا کہ آدم سمندر اور دریاؤں کا شکار کرے گا اور مچھلیوں کو اپنی خوراک بنائے گا، جس پر مچھلی نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سنائی۔ مچھلی کو یہ کہانی سنانے کی وجہ سے زبان جیسی نعمت سے اللہ پاک نے محروم کر دیا۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے، مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مزید یہ کہ مچھلی صرف پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا اور اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، کون سا ظلم؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں، اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس جرم کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ بدصورت بنا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ ابلیس حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ انسانی زمین میں سب پر ظلم کرے گا۔ اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھیں، ان کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلی مچھلی کو بھڑکایا اور کہا، انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی جانور کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی۔ یوں اللہ رب العزت نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں مبال پیدا کر دیا۔ یہ بات کتاب مکاشفات القلوب کے صفحہ نمبر 159 پر موجود ہے۔ یہ حکم نافذ کیا گیا کہ کوئی انسان تمہیں زندہ کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد ہم نے پانی تک محدود کر دی ہے، تم جب بھی پانی سے باہر نکلو گی خود ہی تڑپنے لگو گی۔ اس لیے مچھلی جب پانی سے جدا ہوتی ہے تڑپنے لگتی ہے، اس کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ وہ پانی سے جدا ہو کر تڑپ رہی ہے اور اس کا سارا خون اللہ کے حکم سے اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک سمندری مخلوق میں سے صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے، کسی اور سمندری جانور کا نہیں۔ پس سمندری مخلوقات میں مچھلی کے انواع اور اقسام میں مچھلی کے ماہرین کی رائے معتبر ہے کہ وہ مچھلی ہے یا نہیں۔ اہل لسان اور اہل لغت کے بعد آخری رائے ماہرین ہی دے سکتے ہیں، لہٰذا سمندری مخلوقات کی جو قسم
اہل لغت اور ماہرین کے مطابق مچھلی کی قسم ٹھہرے گی، صرف وہ حلال ہوگی، اور جو مچھلی کی اقسام میں سے نہیں ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ مچھلی کی کون سی قسم حرام ہے یا حلال۔ ماہرین کہیں کہ یہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ اس وقت سمندر میں سانپ بھی موجود ہوتے ہیں، جنہیں کچھ ماہرین مچھلی کہتے ہیں اور کچھ سانپ کہتے ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3029 میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کے اوپر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کا اخراج پہل کر جائے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوگا، اور اگر عورت کی پہل کر جائے تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، دین اسلام کے حوالے سے مچھلی انتہائی اہم جانور ہے جس کا اسلام کے کئی واقعات میں ذکر موجود ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات میں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی مچھلی کے واقعات موجود ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث میں بھی مچھلی کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی، اور جنات، ہوا، چرند پرند کو آپ کا فرما بردار بنا دیا۔ دنیا آپ کے لیے وسیع کر دی گئی۔ بے بہا نعمتیں ملنے کے بعد ایک دن حضرت سلیمان نے دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی، یا الہی، ایک ہفتے کے لیے مخلوق خدا کا کھانا کھلانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، یا اللہ، ایک دن کے لیے ہی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے آپ کو مخلوق خدا کی ایک دن کی ضیافت کی اجازت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام مخلوقات کی ضیافت کے لیے حلال جانور جمع کریں۔ آپ کا حکم ملتے ہی جنات اور انسانوں نے تمام حلال جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دیگیں تیار کر دیں۔ اللہ کے نبی کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے اتنی بڑی ضیافت تھی کہ جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جنات نے پکے ہوئے کھانوں کو جب بڑے بڑے جنگلوں میں پھیلایا تو ان کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر بن گئی۔ پکوانوں کو تازہ رکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہونے پائے۔ جب کھانا کھلانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ مچھلی نے سمندر کے پانی میں سے سر باہر نکالا اور کہا، اے سلیمان، میں نے سنا ہے آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہے، اور اب تو کھانا شروع کر۔ یہ سن کر مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے ایک ہی ساتھ میں مہینوں مسافت تک پھیلا ہوا کھانا کھا لیا، لیکن اس کا پیٹ مکمل طور پر بھر نہ سکا۔
اس نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ تاکہ میری بھوک ختم ہو سکے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا، تو سب کچھ کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، خوب جان لے کہ جتنا کھانا آپ نے پکوایا ہے اتنا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آج آپ کی ضیافت میرے روزمرہ کھانے میں کمی کی وجہ بن گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں آتا کہاں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں سمیت پائی جانے والی تمام مخلوقات، خواہ وہ ایک ننھی سی چیونٹی ہو یا سمندر کی دیو ہیکل مچھلی، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ یہ اسی کی حکمت و طاقت ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق بھوکی اٹھتی ضرور ہے، لیکن میرا رب کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ